الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں آپ کو، بکلمۃ کلمے کی، منہ اس کی طرف سے، اسمہ جس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ وجیہ ہیں باوقار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ تو فرشتوں کے حضرت مریم کو کلام کرنے سے حضرت مریم نبی نہیں بن گئیں، میں نے کل تفصیل سے وضاحت کی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس اللہ کی طرف سے کلمے سے مراد سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، جیسے آگے وضاحت آ رہی ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اور پچھلی کتابوں میں بھی جو صفات آئی ہیں، ان میں جو مین صفات ہیں وہ عبداللہ، رسول اللہ، روح اللہ، کلیمت اللہ، یہ صفات زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ دیگر صفات بھی ہیں، جس طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیمت اللہ قرار دیا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ تین صفات تو یہ سورہ نساء کی آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وروح منہ اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ان کو روح اللہ بھی کہا گیا، کلیمت اللہ بھی کہا گیا، عبداللہ بھی کہا گیا، رسول اللہ بھی کہا گیا۔ قرآن کریم کی آیات میں انہیں عبداللہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہی صفات پچھلی کتابوں میں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ اب یہاں عبداللہ اور رسول اللہ یہ بڑا واضح ہیں، یہ محکم واضح الفاظ ہیں۔ اللہ کے بندے، جس طرح دیگر انسان اللہ کے بندے ہیں اور ان انسانوں میں سب سے افضل بندے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندوں میں سے افضل ترین بندے ہیں، تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول گزرے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ تو بڑے واضح صفات ہیں اور واضح الفاظ ہیں۔ اب کلیمت اللہ اور روح اللہ یا کلیمت من اللہ روح من اللہ، یہ بھی حضرت عیسیٰ کی صفات بیان کی گئیں۔ تو اب ان سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ مشتبہ ہیں الفاظ۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی نصوص وغیرہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلیمت اللہ سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک معجزاتی طریقے سے ہوئی ہے، وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان کی پیدائش۔ تو اس طرح کہ
انہیں بن باپ کے پیدا کیا گیا، صرف ماں سے، اور حضرت مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کی خاص نشانی کے طور پر وہ پیدا ہوئے، اور اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوئے، کلمہ کن سے، جیسے ابھی اگلی آیت میں آئے گا بھی انما امرہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب حضرت مریم نے کہا، جب بشارت ملی حضرت مریم کو، حضرت مریم نے کہا کہ اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ نے یہی بات فرمائی کہ کن فیکون سے ہو جائے گی۔ تو یہی کن، یہ کلمۃ اللہ ہے کہ جس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ کلمۃ اللہ یا کلمۃ من اللہ ہے۔ اب اس سے یہ مراد لینا نہیں یہ کلمہ کن سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا کلمہ واحد ہے، اور اس کی جمع کلام، یہ اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام تو اللہ کی صفت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت کلام مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جب اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، تو وہ گویا کہ اللہ ہی ہوئے، اللہ کا جز ہوئے، اللہ کے بیٹے ہوئے۔ یہاں سے ساری جو ہے وہ گیم شروع ہو گئی، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ یہ سینٹ پال نے جو ہے، یہ جو یہودی تھا، اس نے باقاعدہ عیسائیوں کو ورغلایا، اور باقاعدہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ شروع ہوا۔ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا کیا شیعیت کا۔ تو کلمۃ اللہ سے مراد اللہ کے کلمہ کن سے، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت کلام مراد نہیں ہے۔ اور روح اللہ یا روح من اللہ سے مراد اللہ کی روح مراد ہے۔ یہ مراد لینا جیسے انسانوں کے اندر روح ہوتی ہے، اللہ میں بھی روح ہے، اور حضرت عیسیٰ وہ اللہ کی روح ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ اللہ کے بارے میں پہلے تو اس طرح کر کے تفصیل بیان کرنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، تو اللہ کی روح جو ہے وہ مخلوق تو نہیں ہے، بالکل غلط مراد ہے۔ روح اللہ سے یہ مراد کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یعنی اللہ کی پیدا کردہ روح۔ جس طرح اللہ نے دیگر انسانوں کو ان کی روح کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو حضرت عیسیٰ اس طرح اللہ کی روح کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی طرف سے روح، اللہ کی طرف سے پیدا کردہ روح۔ اس سے یہ مراد لینا کہ نہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ روح نہیں ہے، یہاں بھی وہی مغالطہ جو کلمۃ اللہ کا مغالطہ ہے۔ تو کتنا بڑا مغالطہ پیدا ہو گیا جو دیگر نصوص کے سری مخالف ہے، تورات و انجیل کی دیگر نصوص کے مخالف ہے۔ تو یہ ہوتا ہے متشابہات کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں، کلمۃ اللہ سے کہتے ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا کلمہ سے مراد اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، حکم نہیں مانتے وہ یہ نہیں کہتے اللہ کے حکم کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، صحیح عقیدہ جو صحیح عیسائیوں کا بھی، جو اصل میں وہ بھی مسلمان تھے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ وہ معجزاتی طور پر اللہ نے کن کہہ کر ان کو پیدا فرما دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ ان کو عام روٹین سے پیدا فرمائیں، جس طرح مرد عورت سے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، اور روح اللہ سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روح مراد ہے۔ روح سے مراد حکم مراد لینا جو ہے روح اللہ کی پیدا کردہ روح، یعنی جس طرح دیکھیے اللہ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونکی کہ نہیں پھونکی؟ حضرت آدم کے اندر روح ہے کہ نہیں؟ اور کس نے پھونکی؟ وہ اللہ نے پھونکی۔ قرآن کریم میں سراح سے موجود ہے، یہ دیکھیے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ صاد میں، سورہ حجر میں، کہ جب میں آدم کو درست کر دوں، بنا دوں، اور میں ان میں اپنی روح پھونک دوں۔ کیا مراد ہے یہاں روح سے؟ جو یہاں روح سے مراد ہے وہ روح اللہ سے مراد کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا، انہی آیات میں، یہ اکٹھی آیات نازل ہوئی ہیں 80 کے قریب، یہ عیسائیوں کے تناظر میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بڑی غور طلب آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تو ماں بھی ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی،
تو آدم تو حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر کلیمت اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر روح اللہ ہے. اللہ نے تو باقاعدہ صراحہ سے فرمایا ہے کہ جب میں حضرت آدم کو سیدھا کر دوں اور یعنی پورا ڈھانچہ ان کا بن جائے اور پھر ان میں اپنی روح پھونک دوں. یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ یہاں اللہ کی پیدا کردہ روح مراد ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پھونکی اور یہی روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہر بچے میں پھونکی جاتی ہے. جب بچہ جو ہے وہ ہوتا ہے حمل میں تو اس بچے میں کچھ عرصے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اور پھر اس کا رزق لکھا جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے, اس کی شقاوت اور سعادت, خوش بختی اور بدبختی لکھی جاتی ہے, تو روح پھونکی جاتی ہے اس وقت. تو اس معنی میں جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ تمام انسان ہی کلیمت اللہ ہیں, صرف حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ ہی کلیمت اللہ نہیں ہیں, تمام انسان کلیمت اللہ ہیں, تمام انسان روح اللہ ہیں. حضرت آدم میں خاص اللہ نے فرمایا میں جب ان میں اپنی روح پھونکوں, یہ اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے صرف مقام دینے کے لیے. اس روح سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو یہ اللہ کی مخلوق روح نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کی اپنی روح مراد ہے, اللہ کی صفت مراد ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح مراد ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تمام انسان پھر جو ہے وہ انسان, اگر یہ روح اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو پھر تو تمام انسان اور پھر اللہ کا وجود اس کو الگ کیسے کیا جا سکے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو مغالطہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں لگا روح اللہ سے, وہی مغالطہ تمام انسانوں کے بارے میں صوفیوں کو یہی مغالطہ لگا. وہ وحدت الوجود کا سارا عقیدہ جو ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. پھر سارا وجود ایک ہی ہے. پھر ہر انسان کے اندر روح جو ہے وہ پیدا کردہ روح تو نہیں ہے. پھر تمام انسانوں کے اندر جس طرح ہمارا جسم پیدا ہے مخلوق ہے, ہماری روح بھی مخلوق ہے. تو یہی جو مخلوق روح ہے یہ تمام انسانوں کے اندر پھونکی گئی, حضرت آدم کے اندر پھونکی گئی. اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے صرف مقام دینے کے لیے, ایک عزت بیان کرنے کے لیے. سر ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ روح کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. حکم ربی ہے, یہ بھی حکم نہیں, اصل میں وہاں نا اصل میں سوال یہ ہوا کہ روح کیا ہے. روح کی تفصیل جاننا مقصود تھا اور یہ یہود کا سوال تھا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, یہ اللہ کا حکم ہے, تمہیں علم نہیں دیا گیا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے, تم اس کی کن کو تفصیل کو پہنچ نہیں سکتے. بس اسے اللہ کا حکم سمجھ لو کہ اللہ کے حکم سے ہے یہ. تو یہ جو روح تمام انسانوں کے اندر ہے, جو حضرت آدم کے اندر ہے, جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہے, وہ جو ہے وہ ساری وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. وہ سارے ہی اس معنی میں روح اللہ ہیں. سب کو کہا نہیں جاتا. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے ان کے ایک مقام کی وجہ سے. میں نے کل مثال دی تھی آپ کو, بڑی غور طلب مثال ہے ناقۃ اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ ناقۃ اللہ ہے. تو کیا باقی دنیا کی ساری اونٹنیاں وہ ناقۃ اللہ نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کی اونٹنیاں ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق اونٹنیاں ہیں, اور یہ اونٹنی بھی اللہ کی مخلوق اونٹنی تھی. لیکن اس کو ناقۃ اللہ کہہ کر اس کی کچھ خصوصیت ہو گئی, کچھ مقام اس کا بلند ہو گیا. مخلوق دونوں ہیں. بالکل اسی طرح تمام انسانوں کے اندر تمام انسان روح اللہ ہے, تمام انسان کلیمت اللہ ہے. کیا سارے انسان اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کل تفصیل سے بات کی تھی, کل آپ آئے نہیں, میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں خرق عادت ہو جاتی ہیں. اگر وہ نبی کے ہاتھ سے ہوں, نبی سے متعلق ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں. اگر وہ ولی وغیرہ کے ہاتھ سے ہوں, غیر نبی کے ہاتھ سے ہوں, انہیں کرامت کہتے ہیں. تو جو خرق عادت چیز ہے, یہ معجزہ ہو یا کرامت, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے اس کا صدور ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو خرق عادت چیز ہے وہ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, اور جو چیز روٹین میں ہوتی ہے وہ اللہ کی بڑی نشانی نہیں ہے. جس طرح ایک خرق عادت چیز اللہ کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے, تو اگر کوئی چیز روٹین میں ہو رہی ہو وہ بھی اتنی ہی بڑی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے. اگر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی غار سے نکلے اور اس کی یہ کیفیت ہو, اللہ نے وہ اونٹنی دے دی, وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو جو عام
اونٹنیاں ہیں دنیا کی، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے. ان کی پیدائش بھی کوئی عام روٹین کی چیز سمجھ کر اس کو پرواہ نہ کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے کل اس لیے بات کی تھی، مغرب سے سورج کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کی بڑی نشانی ہے. تو مشرق سے نکلنا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے. آپ اس کو معجزہ نہ کہیں، معجزہ ہم خرق عادت کو کہتے ہیں، وہ خرق عادت نہیں ہے لیکن اتنی ہی بڑی نشانی وہ بھی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا ایک معجزاتی طریقے سے وہ پیدا ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی. تو عام لوگوں کی پیدائش کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. بلکہ میں نے کل آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کیسے میرا بیٹا ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سورہ مریم میں ہے کہ اے زکریا میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی حضرت یحییٰ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی پیدائش کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا، حالانکہ حضرت یحییٰ کی پیدائش معجزاتی ہے اور حضرت زکریا کی پیدائش معجزاتی نہیں ہے. اللہ نے معجزے کا ثبوت دیا عام پیدائش سے. تو عام پیدائش وہ کسی طرح معجزے سے کم نہیں ہے، وہ ہمیں عجیب اس لیے نہیں لگتی کہ وہ عام روٹین میں ہوتی ہے. تو جو چیز روٹین میں ہوتی ہے تو کیا وہ معجزہ نہیں ہوتی؟ ہمیں روز آسمان نظر آتا ہے، تو کیا آسمان کی پیدائش ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ زمین میں ہم رہتے ہیں تو زمین کو اللہ نے جس حکمت اور دانائی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور جتنا بڑا سسٹم بنایا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ قرآن کریم کو ہم روز پڑھتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ مکھیاں اور یہ چونٹیاں اور مکڑیاں اور اللہ کی مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مخلوقات بھی، اونٹ جیسی اللہ کی مخلوق، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ پہاڑ اللہ کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ یہ ہر چیز اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. بس ایک نشانی وہ ہے جو روزانہ ہوتی ہے، یہ دن رات پر روزانہ آنا جانا، یہ اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے نشانی ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو آسمان و زمین کی پیدائش ہے، تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، یہ علماء کے لیے نشانی ہے، یہ عوام کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے لیکن ہمیں روز نظر آتی ہے. تو کسی چیز کا روز ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. باقی جو چیز روز نہیں ہوتی، تھوڑا عام روٹین سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ روز ہونے والی چیز بھی میرے حکم سے وجود میں آ رہی ہے، اور جو چیز خرق عادت ہو رہی ہے وہ بھی میرے حکم سے وجود میں آ رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کلیمت اللہ بھی ہیں اور روح اللہ بھی ہیں، اور یہ کلیمت اللہ اور روح اللہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ کلیمت اللہ اور روح اللہ تمام انسان بھی ہیں. لیکن اب عام انسانوں کو کلیمت اللہ اور روح اللہ قرار نہیں دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا گیا ہے، اور حضرت آدم کو بھی ونفخت فیہ من روحی کہا گیا. ان کی خصوصیت ہو گئی عام انسانوں کے مقابلے میں، ان کا مقام ہو گیا. ورنہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، باقی تمام انسان بھی، ان کے ماں باپ کہیں گے ہماری وجہ سے انسان پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا تو پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. عام انسان عام روٹین میں پیدا ہوئے ہیں، وہ روزانہ وہ روٹین ہوتی ہے، وہ بھی اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے جتنی بڑی نشانی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، جو اگرچہ عام روٹین کے ساتھ نہیں ہوئی. اتنی بڑی نشانی حضرت آدم کی پیدائش ہے جو عام روٹین کے ساتھ نہیں ہوئی. اتنی بڑی نشانی حضرت حوا کی پیدائش ہے جو عام روٹین کے ساتھ نہیں ہوئی. تو یہاں کلیمت اللہ سے مراد اللہ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، یہ مراد ہے کلیمت اللہ سے، جیسے اگلی آیت سے واضح ہو رہا ہے. یہاں روح اللہ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو بہت بڑا مغالطہ ہے عیسائیوں کا، میں نے کہا میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. فرمایا اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہوگا. عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم. حضرت عیسیٰ کا نام ہے مسیح، یہ ان کا لقب ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم. مسیح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مسیح یہ فعیل وزن ہے عربی زبان میں، مسیح بر وزن فعیل. اور جو فعیل ہے یہ گرامر کی تھوڑی سی میں گرامر کی روح سے بات کروں تو یہ جو لفظ فعیل جو وزن ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کیا ہے؟
کہ دیکھیے فعیل مسیح، تو مسیح کا وزن ہے فعیل. فعیل جو ہے یہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے بمعنی فاعل، اور فعیل بمعنی مفعول. فعیل کے دونوں معنی ہوتے ہیں. کسی بھی 3 حروف ہوں، آپ ان میں دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان یا لے آئیں فعیل کے وزن پر، اس سے آپ اسم فاعل کا معنی بھی لے سکتے ہیں، اسم مفعول کا معنی بھی لے سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا بعض جگہوں پر اسم فاعل کا معنی ہوگا، بعض جگہ اسم مفعول کا معنی ہوگا. اسم فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. اور اسم مفعول کون ہوتا ہے؟ جس پر کوئی کام واقع ہو. اب دیکھیے کریم کا مطلب معزز ہونے والا، اسم فاعل کے معنی میں ہے. رحیم کا مطلب رحم کرنے والا ہے، جس پر رحم کیا جائے، رحم کرنے والا. تو اسم فاعل کے معنی میں ہے کہ اسم مفعول کے معنی میں ہے؟ اسم فاعل کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی. شہید گواہی دینے والا، اسم فاعل کے معنی میں ہے. اچھا، ایک لفظ ہے قتیل. قتیل جس کی جمع قتلہ آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. قتلہ یہ جمع ہے قتیل کی. اور قتیل کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے والے کو، یا جسے قتل کر دیا جائے اسے کہتے ہیں. قتیل مقتول کو کہتے ہیں. قتیل اسے کہتے ہیں جس کو قتل کر دیا جائے. تو قتل کرنے والے کو قتیل نہیں کہتے جی، مقتول کو قتیل کہتے ہیں. تو دیکھیے قتیل یہ وہی وزن ہے فعیل کا، لیکن یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ فعیل جو ہے یہ مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جو ہے یہ اسم فعیل بمعنی اسم فاعل ہے کہ فعیل بمعنی اسم مفعول ہے. مسیح کا لفظی مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یا تو ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے، ہاتھ پھیرنا، یا اس کا مطلب زمین کی سیاحت کرنے والا، زمین میں بہت سفر کرنے والا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مسیح جو ہے یہ مسح سے ہے، ہاتھ پھیرنے سے، اور اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. تو حضرت عیسیٰ کو مسیح ہاتھ پھیرنے اسم فاعل کے معنی میں کہتے ہیں. وہ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، وہ ہاتھ پھیر کر کوڑی کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو اس معنی میں جو ہے وہ انہیں مسیح کہتے ہیں. یہ مسیح ہاتھ پھیرنے والا بمعنی اسم فاعل. بعض کہتے ہیں کہ مسیح یہ بمعنی فعیل بمعنی اسم فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے انہوں نے بہت سفر کیا اپنے ارد گرد کے علاقوں میں. تو بہت سفر کرنے کی وجہ سے انہیں مسیح کہہ دیتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی دعوت دینے کے لیے. تو مسیح فعیل بمعنی اسم فاعل، سیاحت کرنے والا اسم فاعل کے معنی میں. یہ آپ سیاحت سے لے لیں یا یہ آپ مسح سے لے لیں، پھیرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا. اور اسم فاعل کا معنی اگر کریں تو اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے والے یا سیاحت کرنے والے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مسیح لفظ ہے حضرت عیسیٰ کا یہ لقب ہے، تو یہ مسح ہاتھ پھیرنے سے ہے بمعنی فعیل بمعنی اسم فاعل، ہاتھ پھیرنے والا، یا یہ فعیل بمعنی اسم فاعل اور اس کا مطلب سیاحت کرنے والا، سفر کرنے والا بہت زیادہ. جی یعنی اسم فاعل ایک میں یہ ہاتھ پھیرنے سے اور دوسرا سیاحت کرنے سے. اچھا، مسیح یہ دجال کا بھی لقب ہے. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ فعیل بمعنی اسم فاعل اور وہ سفر کرنے سے ہے، بہت زیادہ سفر کرنے والا. تو دجال بھی بہت سفر کرے گا. حضرت عیسیٰ تو سفر کرتے تھے دعوت کے لیے، دجال گمراہی پھیلانے کے لیے، شعبہ بازی کرنے کے لیے چکر لگائے گا پوری دنیا کو. صرف مکہ مدینہ اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا.
وہاں سرحدوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، باقی ہر جگہ وہ جائے گا۔ کیسے جائے گا، کیا تفصیلات ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ تو اس معنی میں دجال کو بھی مسیح کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی شعبدہ بازیاں پھیلانے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، دنیا میں 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ سیاحت سے ہوا نا، دجال کے لیے اگر یہ لفظ ہے تو یہ سیاحت سے ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے ہو تو یہ سیاحت سے بھی ہو سکتا ہے اور مسح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دجال کے لیے جو مسیح لفظ ہے یہ ہاتھ پھیرنے سے بھی ہو سکتا ہے، مسح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تب یہ فعیل بمعنی اسم مفعول ہوگا۔ اگر دجال کے لیے ہو ہاتھ پھیرنے سے، مسح سے ہو، تب پھر یہ ممسوح کے معنی میں ہوگا، ممسوح العین، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا گیا ہوگا اور اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے دجال وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے رب ہونے کا دعویٰ جو وہ کرے گا، اس پر سب سے بڑا اعتراض جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے، جس اعتراض کو وہ کبھی دور نہیں کر سکے گا، بڑی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسنے کا کہے گا، آسمان سے بارش برسے گی، اس کے ساتھ جنت جہنم ہوگی، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کئی مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، یہ ساری شعبدہ بازیاں ہوں گی۔ وہ کہے گا میں اللہ ہوں، میرے ساتھ جنت جہنم بھی ہے، اللہ کے پاس جنت جہنم ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، خزانے میرے پاس ہیں، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتا رہا ہوں، یہ دجال سے ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرایا، آپ نے فرمایا یہ نشانی کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور یہ اتنی بڑی نشانی ہے دجال کے جھوٹ ہونے کی کہ اگر وہ رب ہے تو وہ کانا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا۔ وہ اگر اتنا ہی بڑا وہ شعبہ باز ہے، اگر وہ اتنا ہی جو ہے نا اس کے پاس اتنی ہی اس کے پاس ہیں اس کی صفات، تو اپنی آنکھ کیوں نہیں ٹھیک کر لیتا، اپنے ماتھے سے کافر کیوں نہیں مٹا دیتا؟ تو وہ کانا ہوگا تو تمہارا رب کانا نہیں ہے، ان ربکم لیس بِاعور۔ اور دجال صرف کانا نہیں ہوگا، ممسوح العین نہیں ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل کانا ہوگا، دوسری آنکھ سے اس کو تھوڑا نظر آتا ہوگا، دوسری آنکھ بھی اس کی وہ لٹکے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، دوسری آنکھ بھی اس کی خراب ہوگی، اس سے اس کو تھوڑا نظر آتا ہوگا، دونوں آنکھیں اس کی خراب ہوں گی، وہ اپنی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ بہرحال شعبدہ بازیاں اس کے ہوں گی اور بڑی شعبدہ بازیاں دکھائے گا، تو ایک بڑا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو مسیح کہتے ہیں یہ مسح سے بھی ہو سکتا ہے، تب یہ فعیل بمعنی اسم فاعل ہوگا، ہاتھ پھیرنے والا، اور یہ سیاحت سے بھی ہو سکتا ہے، تب بھی یہ فعیل بمعنی اسم فاعل ہوگا، بہت سفر کرنے والا۔ ان دونوں معنوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، دونوں معنوں میں اسم فاعل والا معنی ہے۔ دجال کو جو مسیح کہتے ہیں وہ فعیل بمعنی اسم فاعل کہتے ہیں، تب وہ سیاحت سے ہوگا، بہت سفر کرنے والا، اور یہ مسح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تب یہ اسم مفعول کے معنی میں ہوگا، ممسوح کے معنی میں، جس کی آنکھ مٹا دی جائے گی، جس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر کر اس کی آنکھ کو مٹا دیا جائے گا اور اس کی آنکھ ختم کر دی جائے گی، وہ کانا ہوگا، یہ مراد ہے ممسوح العین، تب یہ اسم مفعول کے معنی میں ہوگا اگر مسح سے ہو تو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مسیح جو ہے یہ ایسے پیغمبروں کو، ایسے خاص پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جن کا مقام بہت بلند ہو، جس کو آپ اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، جس معنی میں ہمارے قرآن کریم کی اصطلاح اولو العزم پیغمبر ہے، اس معنی میں یہود و نصارہ کے ہاں تورات و انجیل میں لفظ مسیح استعمال ہوتا تھا، یعنی مسیح سے مراد ایسا پیغمبر اور رسول جو خاص اللہ کا قریبی، مقرب، مخلص، چنا ہوا اولو العزم پیغمبر ہو۔ اولو العزم پیغمبر کے معنی میں بھی کسی شخصیت کو مسیح کہہ دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ تو اس معنی میں مسیح ہے ہی، اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس معنی میں دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، اصل میں یہود، عیسائی اور مسلمان تینوں مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، ایک بہت بڑے پیغمبر کے طور پر آئے، وہ پیغمبر کے علاوہ بھی آئیں گے۔ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول ہے۔ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ عیسائی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں،
اور حضرت مسیح سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور یہود بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اپنے کتابوں کے مطابق، لیکن یہود یہاں مغالطے کا شکار ہوں گے، وہ دجال کو مسیح سمجھ بیٹھیں گے، وہ دجال کو اپنا مسیح سمجھیں گے اور وہ دجال کی پیروی کریں گے، وہ سمجھیں گے یہ ہمارا مسیح ہے، وہ دجال شعبدہ باز ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے سب سے بڑا شعبدہ باز، سب سے بڑا دجل و فریب کرنے والا۔ وہ دجال جس طرح یہ دجال غلام احمد قادیانی، اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو اسی طرح جو دجال ہے وہ اصل میں مسیح ہے نہیں، اولو العزم پیغمبر کے معنی میں وہ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے آنا ہے، تو دجال غلط طور پہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آنا ہے، پھر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ تو یہود غلط طور پہ اسے مسیح سمجھ بیٹھیں گے اور 70,000 یہودی احادیث میں لکھے اس کی پیروی کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ آ کر اسے قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں گے، اور پھر سارے یہود جو ہیں وہ بھی قتل کیے جائیں گے۔ وہ چھپیں گے درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، اور درخت اور پتھر بول بول کر کہیں گے کہ اے مسلم آؤ، ہمارے پیچھے یہودی موجود ہے، اسے قتل کر دو۔ تو یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر مسلمان پہلے ہی مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کا لقب ہے مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرآن میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب مگر وہ ایمان لے آئے گا، ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے۔ یہ قرآن کی آیت پہ اور کئی آیتوں میں ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا، اس میں بھی اشارہ موجود ہے۔ اصل میں احادیث میں تو صراحت سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ قرب قیامت جو نشانیاں آئیں گی، حضرت عیسیٰ اتریں گے فرشتوں کے، احادیث میں تو صریح نص موجود ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں واضح اشارے موجود ہیں، جیسے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ آیت ہے، اور آیات بھی ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ تو فرشتوں نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عظیم الشان بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے اور وہ مسیح ہوں گے، عیسیٰ بن مریم، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ۔ ان کو عیسیٰ بن مریم اس لیے کہتے ہیں، ماں کی طرف نسبت ہے، باپ ہے نہیں، اس لیے ماں کی طرف نسبت ہے، اور یہ ماں کی طرف سے جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں کی طرف سے بنی اسرائیل میں شامل ہے، ان کا باپ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ نسب تو باپ سے چلتا ہے، تو حضرت عیسیٰ باپ کی طرف سے بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے تو ماں کی طرف سے بنی اسرائیل میں شامل ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، سورہ صف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت عیسیٰ خود اسرائیلی بنی اسرائیل میں سے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، ان پر بنی اسرائیل میں رسالت نبوت ختم ہو گئی۔ تو ماں کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل میں شامل ہیں۔ ویسے عام طور پر جو عورت کی اولاد ہے اس کی نسبت اس خاندان کی طرف نہیں ہوتی، لیکن کبھی کر بھی دی جاتی ہے۔ عام طور پر نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی عورت کے بیٹے کو، بیٹی کے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اپنے بیٹے کو بیٹا کہا جاتا ہے یا بیٹے کے بیٹے کو بیٹا کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹی کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے حضرت حسن کو ان ابنی ھذا کہا، یہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت حسن کو آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا، حالانکہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ آپ کی بیٹے کے بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کے بیٹے کو آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ
عورت کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا اس خاندان کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہاں تو ایک مجبوری بھی ہے حضرت عیسیٰ کے مسئلے میں کہ باپ ہے نہیں، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں ماں کی طرف سے ہیں، اور عورت کے بیٹے کو بھی خاندان میں شمار کر دیا جاتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے خاندان میں شمار کیا، اپنا بیٹا قرار دیا، اور حضرت عیسیٰ میں تو ایک وجہ بھی ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس لیے انہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ وجیح ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وجیح ہوں گے، یہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں، وجیح ہوں گے، وجیح سے مراد وجاہت والے، باوقار، عزت اور مقام اور مرتبے والے، بڑے باوقار اور عزت اور مقام اور مرتبے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو وہ مقام اور مرتبے والے ہیں ہی، دنیا میں بھی ہیبت ہوگی اور ان کا ایک وقار ہوگا۔ ہر نبی کا وقار ہوتا ہے اور ہر نبی کا مقام ہوتا ہے، چاہے اس نبی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو۔ ظلم زیادتی ہونا ایک الگ بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے مخالفین، لیکن نبی یا نیک شخصیت اگر وہ مظلوم بھی ہو، اس کا ایک ہیبت اور ایک وقار اپنا ہوتا ہے۔ کوئی اللہ والا ہو، اللہ والا کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک وجاہت ہوتی ہے۔ آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں، دنیا میں بھی بڑے وجاہت والے ہیں، دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے، حضرت عیسیٰ کا تھوڑا مقام ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اللہ نے ان کو اور ان کی ماں کو اپنی نشانی قرار دیا، اور شیطان نے ان کو پیدائش کے وقت چھوا نہیں۔ تو دینی طور پر بھی وجاہت اور دنیاوی طور پر بھی وجاہت، خاندانی وجاہت، خاندان بہت آل عمران میں شامل، اللہ نے جس خاندان کو چن لیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خاندان کتنا بڑا ہے۔ پھر خوبصورتی اور وقار اور ہیبت، نبی جو ہیں وہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر بڑے باوقار ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر نبی دینی طور پر تو باوقار ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کون ہیبت والا، کون وقار والا ہوگا دینی طور پر۔ دنیاوی طور پر نبی وقار والا ہوتا ہے، ہر نبی ہمیشہ اچھے خاندان کا ہوگا، نبی کبھی نیچ خاندان کا نہیں ہوتا، ہمیشہ اچھے خاندان کا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ باوقار ہوتا ہے، باروب ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جسمانی عیب کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگایا انہی کی قوم نے، انہی پر ایمان لانے والوں نے، نامرد ہیں والعیاذ باللہ، اللہ نے وہ الزام ختم کر دیا۔ اللہ نے ایک وہ نہانے گئے اور ان کا کپڑا جو ہے پڑا ہوا تھا پتھر پر، پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگ گیا، اور وہ قوم والے کہتے تھے نامرد ہے یہ، ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتا، ہم تو سب ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار دیتے ہیں، ہم مرد ہیں۔ مرد کون سا شرم کرتے ہیں، تو عورتیں شرم کرتی ہیں، مردوں کا کیا کام ہے شرم کرنا۔ وہ کہتے تھے یہ اس لیے ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے کہ یہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، یہ نامرد ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ نے سب کو دکھا دیا کہ وہ نامرد نہیں ہے، تو سب کے سامنے آ کر پتھر روکا، جس پر کپڑے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ تم نے اپنے نبی کو اذیت نہیں دینی، انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو اذیت دی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا تھا حضرت موسیٰ کو جو اس سے جو انہوں نے کہا، وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں بڑے باوقار تھے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کے ہاں وہ جسمانی بیماری کا شکار نہیں تھے۔ تو وجیح کا ایک وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے۔ دینی طور پر تو حضرت موسیٰ بڑے وجیح تھے، حضرت موسیٰ کا مقام قیامت کے دن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ جو ہیں پہلے سے کھڑے ہوں گے بہت، اور اللہ نے ان کو شرف تکلم بخشا۔ دینی مقام تو ان کا ہے ہی، دنیاوی ان کا مقام لمبے چوڑے خوبصورت، اور دنیاوی طور پر بالکل مکمل خوبصورت اور مکمل اور مردانگی وجاہت کا شکار، پورا مردانہ وقار، تو جسمانی بھی اور ظاہری بھی اور علمی بھی، دینی بھی دنیاوی وجاہت۔ تو ہر نبی اس وجاہت کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باقاعدہ نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے آپ کو، باقاعدہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، وہ آپ کی وجاہت اور آپ کی ہیبت اور آپ کا وقار تھا اور خوبصورتی آپ کی۔ صحابہ کہتے ہیں چاند کو دیکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو وجاہت علمی بھی، دینی بھی، روحانی بھی اور ظاہری بھی۔ باقی اس وجاہت کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو کوئی زخم نہیں لگ سکتا،
نبی کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی، وہ عارضی چیزیں ایک الگ چیز ہیں۔ کوئی اس طرح کی بیماری جو عیب شمار ہو، اس طرح کی چیزیں نبیوں میں نہ ظاہری ہوتی ہیں نہ روحانی ہوتی ہیں۔ عارضی طور پر سحر بھی ہوا، حضرت موسیٰ پر بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، زخمی بھی آپ ہوئے، شہید بھی کیا گیا کئی نبیوں کو، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہر نبی وجیح ہوتا ہے، تو وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجیح ہوں گے اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور انتہائی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ باقی کل انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔